بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ سچ بولتا ہے، اسے پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور سچ بولوں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور سچ بولنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب کون سی چیز ہے جو مجھے سچ بولنے پر یعنی کہ میں سچ بولنے پر مجبور ہوں اور جھوٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں؟ تو یہ کون سی چیز ہوگی؟ تو اس پہ اسلام کہتا ہے یہ ایمان ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ یہ ہے جذبہ محرکہ جو نیکی کا کام کرنے کے لیے جو موٹیویشنل فورس ملتی ہے، وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ ایمان باللہ میں مثبت جذبہ محرکہ بھی موجود ہے اور منفی بھی موجود ہے، اسی طرح ایمان بالآخرت میں مثبت جذبہ محرکہ بھی موجود ہے اور منفی جذبہ محرکہ بھی موجود ہے۔ مثبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیکی کی طرف جانا اور منفی اللہ تعالیٰ کے خوف سے برے کام کو چھوڑنا۔ اسی طرح ایمان بالآخرت میں جہنم کے خوف سے برے کام کو چھوڑنا اور جنت میں جانے کے لیے اچھے کام کی طرف جانا۔ تو ان دونوں میں جو ہے وہ مثبت بھی اور منفی دونوں جذبہ محرکہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات آئی ہے وہ نیکی کے ضمن میں، اگر جذبہ محرکہ ایمان باللہ ہو اور ایمان بالآخرت ہو تو وہ نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی اللہ کی محبت میں کام کیا جائے اور اس کا اجر صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو، اگر یہ جذبہ محرکہ ہے، اگر نیکی پر مجبور کرنے والی یہ چیز ہے تو نیکی ہے، ورنہ نیکی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر ایسی نیکیوں کا ذکر آیا ہے جن کے پشت پر جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا۔ یہ جگہ فرمایا گیا کہ ایسی نیکیاں جو ہے وہ شراب کی مانند ہے، پیاسا دیکھتا ہے پانی لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ایسی نیکیاں جو ہے وہ راکھ کی مانند ہے۔ یہ جگہ فرمایا گیا کہ ہم بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف اور انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو نیکی کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں نیکی کی طرف جانا اور اس کا جزا صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ یہ دوسری بات جو ہے یعنی کہ آخرت میں جزا کا مطلوب نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور سخی ہوگا۔ جو شہید ہوگا اس سے بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے، میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں۔ تو وہ جو ہے وہ آگے سے کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ کہا جائے بڑا بہادر تھا، لہذا اسے اونٹے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا، عالم آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا پڑھایا، سیکھا سکھایا، میں نے تیرے دین کی دعوت کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کہا کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا سخی آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے اپنا مال خرچ کیا، دن کو خرچ کیا، رات کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا میں کہا جائے بڑا سخی تھا۔ تو یہ بات دنیا میں کہی جا چکی،
عالم کو عالم کہا جا چکا، شہید کو شہید کہا جا چکا، اور سخی کو سخی کہا جا چکا۔ لہذا تمہارا جو مطلوب مقصود تھا وہ دنیا ہی تھی، تو لہذا وہ تمہیں وہاں پر مل چکا ہے، تو اب انہیں منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ اب یہ ایمانیات تو تین ہیں، ان تینوں کو جوڑنے سے جو ہے وہ ایمان برسالت وجود میں آتا ہے۔ یعنی فرشتے وحی لے کر آئے، اور جہاں وحی سٹور ہوئی وہ کتاب ہے، اور کتاب جو ہے وہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ تو ایمان برسالت کا ذکر نیکی کے ضمن میں کیوں آیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو نیکی جو ہے، جب نیکی کا جذبہ انسان کے اندر ابھرتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نیکی کی جو شکل ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ ابھرا، اب نماز کیسے پڑھی جائے، تو یہ شکل ہمیں ملے گی ایمان برسالت سے۔ اور دوسرا، جو نیکی کی اقدار ہیں ان کے لیے ایک متوازن ماڈل، نمونہ، اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ ایمان برسالت ہے۔ یہ نیکی بھی جیسے یعنی کہ انسان کے اندر ابھرتی ہے جذبے کی طرح، جس طرح دوسرے جذبات بھی غیر معتدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں، اسی طرح اندیشہ ہوتا ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی غیر معتدل اور غیر متوازن نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نیکی کا جذبہ ہی جب حد اعتدال سے بڑھتا ہے تو یہ برائی بن جاتا ہے، بدی بن جاتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے رہبانی ایجاد کر لی۔ تو نیکی کے لیے جو معتدل ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، وہ ہے ایمان برسالت۔ اب اس کے بعد جو ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس نے دیا اپنا مال کی محبت کے باوجود، محبت کے علی الرغم۔ اب پیچھے کیا بات آئی کہ نیکی کے لیے جذبہ محرکہ وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ نیکی کے لیے معتدل ماڈل وہ ہے ایمان برسالت۔ اب نیکی کا جذبے کا جو اظہار ہو رہا ہے، جو نیکی کا جو سب سے پہلا مظہر ہے، وہ ہے انسانی ہمدردی۔ نیکی کا جو اظہار ہوگا، نیکی کا جو سب سے پہلا مظہر ہے، وہ ہے انسانی ہمدردی۔ یعنی اگر انسانی ہمدردی ہے تو نیک ہے، یعنی کہ جیسے وہ یعنی کہ جو نیکی کی بنیاد ہے، اس پر بلڈنگ کھڑی ہی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اگر انسانی ہمدردی ہو۔ جیسے وہ بلڈنگ بنانے کے لیے اوپر نہیں چھوڑ دیتے، ستون کی تھوڑی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ انسانی ہمدردی ہو تو آدمی نیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اسی آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے ڈاکٹر سارا احمد، وہ کہتے تھے کہ اگر انسانی ہمدردی نہ ہو تو کوئی شخص علامہ ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر انسانی ہمدردی نہ ہو۔ تو نیکی کا جو پہلا مظہر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انسانی ہمدردی۔ انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس نے اپنا مال خرچ کیا مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں میں۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مساکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو۔ یعنی یہ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا، اسی طرح سے ہی مال خرچ کیا جائے گا۔ عام طور پر سب سے پہلے حق جو آ رہا ہے وہ قرابت داروں کا آ رہا ہے۔ اگر قرابت داروں سے آپ کے تعلقات یا میرے تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، قرابت دار حقدار ہیں، تو سب سے پہلا حق قرابت داروں کا ہی ہے۔
اگر ایک آدمی کے قرابہ دار سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ دور جا کر تو دیتا صدقہ خیرات کرتا ہے، قرابہ داروں کو نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ حکم نہیں مان رہا، وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کا یہ عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے کچھ دیا، جس نے اللہ کے لیے کچھ روکا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ اب یہاں ارکان اسلام میں سے دو اہم ارکان اب آ رہے ہیں۔ پہلے ان نیکی کی بحث میں پہلا جو مظہر آیا وہ ہے انسانی ہمدردی، اب اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ یہاں جو پہلے آیا نا کہ مال خرچ کر سکنا، یہ نفلی صدقات، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آگے جو زکوٰۃ کا آ رہا ہے یہ فرض زکوٰۃ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ تو جو پہلے جو دو باتیں آئی ہیں نا یہ انہی کے لیے دو ستون ہیں۔ پہلے بحث ہوئی ہے ایمان کی اور انسانی ہمدردی کی۔ ایمان کی جو آبیاری کے لیے جو ہے وہ نماز ایک تو نماز جو ہے وہ ایمان کی آبیاری کے لیے ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو معاشرے کی جو تنظیم ہے وہ اسی نماز کے ذریعے سے ہی مسلم معاشرے کی تنظیم جو ہے وجود میں آتی ہے۔ دن میں 5 وقت آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ بڑی جامع مسجد میں آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سال میں جو ہے وہ حج اور عمرے، حج کے مقام پر آپ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یعنی مسلم معاشرے کی جو تنظیم ہے یہ نماز اور حج کے گرد گھومتے ہیں، اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور ادا کی اس نے